أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما رجعوا پھر جب وہ لوٹے إلى أبيهم اپنے ابا جان کے پاس. قالوا انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان منع روک دیا گیا ہے منا ہم سے الکیل غلہ فارسل پس بھیج دیجیے معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی بنیامین کو نقتل تاکہ ہم غلہ لا سکیں وَإِنَّا بے شک ہم لہو اس کے لحافظون پوری طرح حفاظت کے ذمہ دار ہیں. قال کہا حل نہیں آمنکم میں بھروسہ کرتا ہوں تمہارے اوپر علیہ اس کے بارے میں الا مگر کما اسی طرح جس طرح آمنتکم میں نے بھروسہ کیا تمہارے اوپر علی اخی ہے اس کے بھائی کے بارے میں من قبل اس سے پہلے. فاللہ پس اللہ تعالی خیر حافظا بہترین محافظ ہے وہو اور وہ ارحم الراحمین رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. مصر میں قحط آیا. آس پاس کے ممالک کو بھی قحط نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا. شام و فلسطین کنعان کے اندر بھی قحط آیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے. ضابطے کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ہر فرد کو ایک ایک اونٹ غلے کا دیا. بھائیوں نے بنیامین کے لیے بھی غلہ مانگا. یوسف علیہ السلام نے بتلا دیا کہ آئندہ جب آؤ تو اس کو بھی ساتھ لانا ہے. اگر اس کو ساتھ نہ لایا تو پھر تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا. اور جس وقت واپس ہو رہے تھے بھائی تو یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کے اندر ان کی نقدی کو بھی رکھوا دیا تاکہ ان کے واپس آنے کی سبیل پیدا ہو سکے اور بنیامین میرے پاس آ سکے اس کے ساتھ ملاقات ہو سکے. اس وقت یہ 10 بھائی رسد لے کر کے سامان لے کر کے غلہ لے کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں. ابا جان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے دعا سلام ہوتی ہے اور بادشاہ کی صفات کو ذکر کرتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی بڑا نیک آدمی ہے بڑا مہمان نواز آدمی ہے بڑا اصولی آدمی ہے. اور یہ بات بھی ذکر کر دی کہ اے ابا جان ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے. آئندہ ہمیں غلہ ملنے کی ایک ہی صورت ہے. بادشاہ نے کہی کہ آئندہ تبھی تم کو غلہ ملے گا جب تم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لاؤ گے. اور ابا جان کے سامنے یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات بھی ذکر کر دی کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے تاکہ ہم گھر والوں کے لیے غلہ لا سکیں. اور باپ کے سامنے یہ بات بھی کہی کہ ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے اس کی حفاظت کی ہم ذمہ دار ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے حفاظت کا کیا بھروسہ اس سے پہلے بھی تم سے ٹھیس پہنچ چکی ہے. اس کے بھائی کی حفاظت تم نہیں کر سکے ہو تو اس کی حفاظت تم کس طرح کر سکو گے. ہاں اللہ رب العالمین بہترین محافظ ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے. شدید ضرورت تھی غلے کی ضرورت تھی اور شفیق باپ تھا تو بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی اور ان سے پختہ وعدہ لے لیا.
قسم اٹھا کر کے وعدہ لے لیا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، الا یہ کہ کوئی مصیبت آ جائے کہ تم سب اس میں گھیر لیے جاؤ، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مقتول پر اپنے بھائی کی حفاظت کی کوشش کرنی ہے اور اس کو ساتھ لے کر کے واپس آنا ہے۔ اور کہا کہ ہم جو کچھ عہد و پیمان کر رہے ہیں بنیامین کی حفاظت کے بارے میں، اس کے اوپر میں اللہ ہی کو نگہبان، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اور ہمارے اس قول و قرار کے اوپر اللہ ہی نگہبان کافی ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی سے پہلے خطا ہو چکی ہو اور دوبارہ وہ کوئی مطالبہ کر رہا ہو تو اس آدمی کو احساس دلانے کے لیے اس کی غلطی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے تاکہ آئندہ وہ محتاط رہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بیٹوں سے کوئی خطا ہو جائے، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات کو سنا تھا اور بیٹوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھیڑیا ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک بات ہے جو تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے آسان بنا دی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ بچے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام پھر بھی بچوں سے مایوس نہیں ہوئے، ان سے قطع تعلق نہیں کیا، بلکہ ان کی اصلاح کرتے رہے، ان کے ساتھ تعلق رکھا، ان کی اصلاح کی۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ بچے نادم میں پشیمان ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی کی اصلاح بھی کر لی۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان کو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کی دنیا کے اندر انسان اپنی پوری کوشش کر لے، لیکن نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے کہ اللہ رب العالمین بگڑیوں کو بنانے والا ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، محنت کی، اور 313 افراد کو جو اسلحہ سامان تھا وہ بھی ساتھ لے آئے، لیکن ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ فتح اور نصرتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو انسان اپنی کوشش کر لے، 313 کو میدان کے اندر لے آئے، اپنا اسلحہ بھی لے آئے، اپنی ساری کوششیں کر لے، لیکن دل و دماغ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ فتح ان 313 کی وجہ سے نہیں، فتح ملے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی، نصرت ملے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کے اوپر، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنے کی، توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔